بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت گناہگار تھا، بہت بدکار تھا۔ اس کے علاقے کے لوگ اس کے گناہوں کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے کفرانے یا دفنانے کے بجائے کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا، کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ تو اللہ کے شان والے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف رب کریم نے وحی فرمائی، حکم ہوا کہ ہمارے ایک محبوب بندے کا انتقال ہو گیا ہے، لوگوں نے اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، آپ جائیں اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے تشریف لے جاتے ہیں، اس شخص کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھاتے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، جنازہ اللہ کے نبی خود پڑھاتے ہیں، پھر کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، رب کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا وہ شخص تو بہت گناہگار تھا، بہت بدکار تھا، بہت سیاکار تھا، تو نے کون سے اعمال کے سبب اس پر اتنا کرم فرمایا؟ تو رب کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ بہت بدکار تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت سیاکار تھا، بہت گناہگار تھا، بہت گناہگار تھا، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ اس نے تورات شریف کھولی تھی، اس میں میرے حبیب علیہ السلام کا نام نامی پڑھا تھا، میرے حبیب علیہ السلام کے نام نامی کو پڑھ کر میرے حبیب کے نام کو چوما تھا، میرے حبیب کے نام کو چوم کر میرے حبیب پر درود پڑھا تھا۔ اے موسیٰ میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی شخص اگر ایک مرتبہ بھی میرے حبیب پر درود پڑھے اور مرنے کے بعد یوں ذلیل و رسوا کیا جائے، اس لیے ہم نے اس پر اتنا کرم فرمایا۔ اے عاشقان رسول غور کریں، اس شخص نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، 200 سال اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے تھے۔ وہ ایسا شخص تھا، ایسا نافرمان شخص تھا، 200 سال اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزارے تھے، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اور رب کریم نے اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ اب تصور کریں کہ وہ اب نوٹ کریں، یہ اس بات پر غور کریں کہ وہ شخص ہمارے آقا کا امتی نہیں تھا، پچھلے امتیوں میں سے ایک امتی تھا، اور تھا بھی گناہگار امتی۔ تو جب ایسا شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ کریم اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو تصور کریں کہ حضور کا جب امتی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس پر کتنا کرم فرمائے گا۔ اگر حضور کا امتی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس پر کتنا کرم فرمائے گا۔ حضور کا امتی جب اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس پر کتنا کرم فرمائے گا۔ دیکھیں یہ جو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ وہ عاشقان رسول ہیں کہ جن کا ہر لمحہ، دن کا اکثر حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ یہ درود پاک کی کثرت کرنا ہی ان کا وظیفہ ہوتا ہے، یہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی بس اپنا معمول بناتے ہیں۔ ہر وقت ان کی زبان پر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے بڑے خاص غلام ہوتے ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ان پر خصوصی توجہ ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کا خصوصی قرب ان عاشقان رسول کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں بھی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس پیغام کو شیئر بھی کیجیے گا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔